ایک ظاہر بات ہے 4-5 لوگ جب جمع ہوتے ہیں کسی بھی واقعے میں تو تھوڑی سی وہ ایک ٹینشن والا ماحول اور ایک وہ ہوتا ہے، لیکن میرے خیال میں اداروں کو بھی تھوڑا سا احساس ہو گیا کہ اس کو جلدی حل کرنا چاہیے. اور یہ ایجنسیز میں جو یہ کے پی سے آگے والے علاقے ہیں اس لیے بھی ہوتے ہیں کیونکہ وہاں پہ وہ لا لیسنس ہے، اور لا لیسنس اس لیے ہے کیونکہ انتظامیہ کا وہ اس حد تک کنٹرول نہیں ہے. ہائیسٹ پوسٹ ہے وہاں پہ، ہائیسٹ پوسٹ اور بڑا تیرہ میں مشکل ہے ہے وہاں پہ رہنا. تو وہاں پہ لیکن جو لوگ آنا جانا تو پھر ان کو پتہ ہوتا ہے کہاں سے آنا جانا ہوتا ہے، اور وہاں پر بڑے سیکورٹی مسئلے بھی ہیں. وہ بچے بھی لے آئے، بیویاں بھی لے آئے، اسلحہ بھی لے آئے. مذاکرات شروع ہوئے جو جنگ فیض کے دور میں ہوا. بعد میں پھر اس وقت کے پریزیڈنٹ کہتے ہیں کہ انٹرویو میں جی مجھے بھی آج ہی پتہ چلا ہے کہ طالبان اس کا بسم اللہ الرحمن الرحیم. دی پریس میں خوش آمدید. میں ہوں علی فرقان اور میرے ساتھ موجود ہیں طاہر خان، متین حیدر، بطول راجپوت. آپ کا شکریہ. ایک واقعہ پیش آیا وادی تیرہ میں، اور فائرنگ کے نتیجے میں کچھ لوگ جو ہے وہ جاں بحق ہوئے. اس کے بعد احتجاج کا سلسلہ جو ہے وہ کچھ بڑھ گیا. کچھ بیانات بھی سرکاری سطح پہ آئے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا، لیکن ابھی تک جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ کوئی وفاق کی طرف سے کوئی بیان جو ہے اس کے اوپر غالباً نہیں ہے. پہلے تو خان صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی صورتحال کیا ہے وہاں پہ، اس واقعے کو لیتے ہوئے اب کی صورتحال تازہ کریں. واقعہ تو ہو گیا اور کافی سارا رپورٹ بھی ہوا ہے. اس کے بعد یہ ایک میرے خیال میں مثبت پیش رفت ہوئی. ایک جرگہ ہوا اور اس میں کچھ چیزیں جو جرگے کی ڈیمانڈس تھی وہ مانی گئی کہ تحقیقات ہوگی جو واقعہ ہوا تھا، اور کمپنسیشن کی صوبائی حکومت نے بھی اعلان کر دیا تھا. آج جو تازہ وہ ایک ڈیولپمنٹ میں نے سنی ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پر ایک پولیٹیکل کمیٹی ٹائپ ہے جس میں تمام سیاسی پارٹیاں ہیں جو ویسے عموماً وہاں پہ جو مسائل ہیں اس کے بارے میں وہ آج انہوں نے جانا ہے تیرہ. اور جو خاندان ہیں جن کے لوگ جمع ہوئے ہیں ان سے انہوں نے بات کرنی ہے. اور لیکن ماحول جو کل تلخ ہوا تھا وہ یعنی احتجاج بھی کل رات کو پھر ہو گیا تھا جمرود میں، لیکن اس وقت صورتحال وہ ایک ظاہر بات ہے 4-5 لوگ جب جمع ہوتے ہیں کسی بھی واقعے میں تو تھوڑی سی وہ ایک ٹینشن والا ماحول اور ایک وہ ہوتا ہے، لیکن میرے خیال میں اداروں کو بھی تھوڑا سا احساس ہو گیا کہ اس کو جلدی حل کرنا چاہیے. اور اس لیے انہوں نے جرگے یہ ٹرائبل ایلڈرز کو انہوں نے انوالو کیا، جرگہ ان ہوا کو بلایا ہے، اور پھر وہاں اور اب بات ہوئی سچویشن ہے. کچھ اور ان جو کے ہے جو ڈیمانڈس تھے کہ تحقیقات ہونی چاہیے اس واقعے کی تو وہ مان گئے ہیں. تو اور سچویشن کچھ آپ کو لگتا ہے کہ ڈیفیوز ہو مطلب ہے گئی کہ ہے آج یا میں نے مطلب وہ کیا کہ آج کوئی پروٹیسٹ ہے تو آج کوئی پروٹیسٹ نہیں تھا. اب صرف یہ کمیٹی نے وہاں جانا ہے اور جو رات کو ہوا تھا جرگے کی چیزیں وہ جو فیصلے ہوئے تھے وہ ان کو بتانے ہیں. متین صاحب یہ واقعہ جو ہے وہ ہوا ہے، لیکن براہ راست الزام جو ہے وہ ریاستی اداروں کے اوپر جو ہے وہ لگایا جا رہا تھا، لیکن کوئی بیان آئی ایس پی آر کی طرف سے نہیں آیا اس جی کے بہت اوپر. شکریہ علی. یہ بڑا اہم انہوں نے اس کی وضاحت کری ہے اور انیشیل جو فیکٹس ہیں وہ بیان کیے ہیں. تو اس واقعے کی حساسیت کے مد نظر اس لیے انٹر سروسز پبلک ریلیشن سے کوئی اسٹیٹمنٹ جاری نہیں ہوا، لیکن ہمیں باوثوق ذرائع سے یہ پتہ چلا ہے کہ جو ذمہ داران ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ تعدیبی کارروائی کی جا رہی ہے، تاکہ جو عوام کا جو غصہ ہے، جو ان کا اشتعال ہے، اس کو ٹھنڈا کیا جا سکے. اور اس میں پروونشل گورنمنٹ چونکہ تیرہ ڈسٹرکٹ ہے کے پی کے اندر آپ شامل ہے تو کے پی کی گورنمنٹ کو بھی آن بورڈ کیا گیا ہے. میری اطلاع کے مطابق سیکورٹی حکام جرگہ اور اس میں کے پی کے بھی حکام شامل تھے. ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق جو ذمہ داران ہیں ان کے خلاف میری جو اطلاع ہے اس میں تصدیق بھی ہو سکتی ہے، اور آگے مزید کہ کچھ ایشورنس یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ ہم ان ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کریں گے. اور اس میں کے پی گورنمنٹ بھی آن بورڈ تھی، جرگہ بھی تھا. تو امید ہے اس کے بعد اب آگے حالات اور بہتر ہوں. آج وہ تیرہ بھی جا رہے ہیں ان سے تعزیت کے لیے، اور ان کے بعد یہ بطول یہ واقعات جو ہیں ہم دیکھ رہے ہیں پہلا واقعہ نہیں ہے. خر کمر کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا. تواتر سے وقفے سے کچھ ایسے واقعات جو ہیں وہ ہوتے رہے ہیں پہلے بھی. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کیوں اس قسم کے واقعات کا تدارک نہیں ہو پاتا؟ کیوں جو ہے وہ ہر کچھ ٹائم کے بعد اس قسم کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے؟ علی ایک تو اس کی دو ریزنز. ایک تو ٹرائبل کلچر ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جو ٹرائبل لوگوں کے رہنے کا طریقہ ہوتا ہے، جو ان کا پرسیپشن ہوتی ہے
وہ جو ہمارا سٹیز میں جو لا امپلیمنٹ ہوتا ہے اسے بہت الگ سوچتے ہیں. ایون وہاں پہ جو فوجی لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں یا وہاں پہ جو بیوروکریسی کام کر رہی ہوتی ہے, جب آپ ان سے پوچھیں تو وہ ان کی ڈیلنگ بہت الگ ہوتی ہے کسی بھی معاملے میں. اور طاہر صاحب مجھ سے ایگری کریں گے کہ وہ میٹرز کو اس طرح ڈیل نہیں کرتے جیسے وہ شہروں میں ڈیل کرتے ہیں. تو ایک تو یہ فرق ہے. دوسرا ہے کہ اس دفعہ مجھے یہ چیز بہت بہتر لگی کہ آپ اگر ادارے کے خود لوگ فوج سے یا باقی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے خود لوگ جا کے کانفیڈنس میں لے رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی وی آر کنسرنڈ کہ یہ کیوں ہوا ہے, تو یہ ایک بہت اچھا جیسچر ہے جو کہ پہلے شاید اس طرح سے میں نے نہیں دیکھا. اور ایک تو وہاں پہ دیکھیں جیسے یہ بلوچستان میں انسیڈنٹ ہوا تھا جو لاسٹ ویک ہم ڈسکس کر رہے تھے, بہت ساری ایسی ایکٹیویٹیز یہ ایجنسیز میں جو یہ کے پی سے آگے والے علاقے ہیں اس لیے بھی ہوتے ہیں کیونکہ وہاں پہ وہ لا لیسنس ہے. اور لا لیسنس اس لیے ہے کیونکہ انتظامیہ کا وہ اس حد تک کنٹرول نہیں ہے. تو چونکہ انتظامیہ کا کنٹرول نہیں ہے تو وہاں سے بہت جو لوکلز ہیں وہ پھر اللیگل ایکٹیویٹیز میں انوالو ہو جاتے ہیں اور اس میں پھر معصوم بچے خواتین لوگ مرتے ہیں. لیکن یہ ہمارے ادارے تو بڑے تربیت یافتہ لوگ ہوتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں ہمارا ان سے واسطہ ہے, یہ تو بڑے تربیت یافتہ لوگ ہوتے ہیں, ان سے ایسی مطلب اس قسم کی کوتاہی بار بار جو ہے وہ ہونا یہ سوال نہیں ہے ادارے کی. علی جو ادارے کی طرف سے تو متین صاحب بس اس کی بہتر وضاحت کریں گے. جہاں تک میں نے دیکھا اور سنا ہے وہ لوگ تو خود گئے ہیں ان کو کانفیڈنس میں لینے کے لیے کہ ہماری طرف سے غلطی نہیں ہوئی ہے. کچھ ویڈیوز بھی تھیں تو یہ دیکھیں گے کہ اس کی رسپانسبل کون ہے. میرا نہیں خیال کہ ایسا ہونا چاہیے, اور اگر ایسا ہوا ہوگا تو وہ بالکل لوگ کٹہرے میں لے کے آئیں گے, اور انٹینشنلی ایسا ہوا ہے نہیں تو وہ دیکھنا پڑے گا. لیکن جو ویڈیو تھی جو جرگہ جو آپ کہہ رہے ہیں جس میں کے پی گورنمنٹ کے لوگ تھے یا سیکیورٹی کے لوگ تھے, تو اگر وہ وہاں گئے ہیں تو اس سے ہی آپ یہ لے سکتے ہیں کہ انہوں نے اس چیز کو سیریسلی لیا ہے تاکہ ایسے آنے والے وقت میں ایسے واقعات کو روکا جا سکے. لیکن وہ ڈیفینیٹلی اسی لے رہے ہیں کہ لا لیسنس ہے اینڈ اتنا اچھا کنٹرول نہیں ہے. تو خان صاحب تیرا وادی جو ہے خیبر یہ افغانستان سے ملحقہ ہے اور کافی یقیناً سارا ایریا جو ہے بڑا حساس علاقہ رہا ہے. اس قسم کے واقعات کتنے اثر انداز ہوتے ہیں بارڈر کی صورتحال کو لے کے, افغانستان کے ساتھ ہمارے معاملات کو لے کے؟ یہ اہم سوال ہے, لیکن پہلے افغانستان سے پہلے مختصر اس آپ کے سوال ہی میں کہ کتنے اس طرح واقعات کے اثرات کتنے ہوتے ہیں. سیکیورٹی فورسز کو بڑا چیلنج ہے تمام جو ڈسٹرکٹ ہے ہمارے, بلکہ ابھی اورکزئی جو ضلع ہے جس کا بارڈر افغانستان کے ساتھ نہیں ہے, یہ ہمارے 7 میں سے ایک کے نہیں ہے, وہاں وہ بڑا پرامن تھا. زربیزب کے بعد وہاں کچھ بھی نہیں ہوا تھا, تو وہاں بھی ابھی ملیٹنٹس نے وہاں بھی فرنٹ کھول دیا. طاہر صاحب سوری ٹو کٹ یو, یہ والا جو علاقہ ہے یہ بارڈر سے کتنا دور ہے؟ تقریباً 100 کلومیٹر, کیونکہ کرم کے ساتھ. ہاں تو یہ تو اتنا ڈسٹینس نہیں ہے, اور وہ تو پیچز ہیں بیکاز علی آئی ہیو بین ٹریولنگ frequently to a پاک افغان border, اور میں نے وہ جو فینس کا موسٹلی ایریا 500 کلومیٹرز ہے if I'm not wrong, تو اس میں بہت سارے پیچز ہیں جو بالکل کھلے میں ہیں. تو جس ایریا کا پاک افغان بارڈر سے ڈسٹینس کم ہے وہاں پہ انٹری بہت اسموتھ ہے, پاسبلٹیز ہیں. تو چیلنجز زیادہ ہیں اس مسلح گروپ سے, تو آپ کو عام لوگوں کا اعتماد لینا ہے کیونکہ پھر آپ کے چیلنجز بڑھیں گے. جی یہ بڑا اہم لگتا ہے, عام لوگوں کا اعتماد. ہاں, اس کے بغیر آپ جنگ بھی نہیں جیت سکتے. اور یہ جو پاسون کے نام سے لوگ ظاہرہ کر رہے ہیں اس میں پورے ٹاؤن نکلتے ہیں, تو وہ بھی ایک اپنا مطلب ایک ڈیمانڈ کر رہے ہیں. وہ اس کا ڈیمانڈ کیا ہے, ہم پیس چاہتے ہیں. تو لہٰذا ایکشن اگر بات اس وقت تم نے سوچا ہوگا, لیکن میرے خیال میں طاقت کے استعمال سے مسائل پیچیدہ ہوں گے. تو اگر آپ ان کو بلاتے ہیں, کیونکہ بچی وہاں پر وہ سویلن کی جلٹی تھوڑی سی اب بڑھ رہی ہے, اس کو روکنا پڑے گا. پھر افغانستان کا آپ نے ذکر, تیرا جو ہے, تیرا بڑا ایک پہاڑی علاقہ ہے, بڑا پیچیدہ علاقہ ہے, انیکسیسیبل ہوتا تھا, وہاں تو آنا جانے مشکل تھا. ویسے سردی میں تو پھر راستے بند ہو جاتے ہیں, یہ تو ابھی موسم چونکہ گرم ہے افغانستان کے ننگرہار کے ساتھ, ہائیسٹ پوسٹ ہے وہاں پہ, ہائیسٹ پوسٹ اور بڑا مشکل ہے وہاں پہ رہنا. تو وہاں پہ لیکن جو لوگ آنا جانا, تو پھر ان کو پتہ ہوتا ہے کہاں سے آنا جانا ہوتا ہے, اور وہاں پر بڑے سیکیورٹی مسئلے بھی ہیں اس واقعے سے پہلے بھی. تو افغانستان کے ساتھ وہ لگا ہوا ہے, اور یہ بڑا ٹریڈیشنل روسیوں کے وقت سے جب مجاہدین جاتے تھے تو یہی مطلب ہے کہ وہ جاتے تھے وہاں پر انٹر ہوتے تھے. پھر یہ داعش بھی ننگرہار سے شروع ہوا ہے نا جی, تو ننگرہار آگے لگتا ہے, دوسرا پروونس خیبر کے ساتھ جو لگتا ہے, ابھی بھی ان کا مین مرکز داعش کا وہی ہے, قریب ہی تھا نا عراق کے. تو بلکہ جو افغان طالبان نے جو it was one of the famous hideouts for OBL.
افغان طالبان نے جو One of the دعویٰ famous کیا ہے islands. کہ پاکستان میں ہے تو انہوں نے 2 جگہ بتائی تھی، ایک مستونگ اور ایک تیرا تیرا. بتائی تیرا. کہ ان کے بقول وہاں تو متین صاحب ابھی جو قبائلی اضلاع تھے جو ضم ہو گئے، اس کے بعد یہ امکان یہ تھا کہ یہ امن ہوگا، لیکن صورتحال جس طریقے سے بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ دوبارہ سے جو ہے وہ خراب ہے، اور ایک دوبارہ سے مطالبہ بھی اٹھ رہا ہے قبائلی اضلاع کی بحالی یہ کا. بڑا اہم نقطہ آپ کا. اس کے اوپر آپ نے دیکھا کہ لاسٹ ویک قبائلی جرگہ لیڈ بائی مولانا فضل الرحمان، ان کے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی ہوئی ہے. بہت ویلڈ آپ نے یہ پوائنٹ اٹھایا. اس پہ میں یہ بتاؤں گا کہ جو وعدے کیے گئے تھے کہ جی وہ جو مرجر یا مرج والے اضلاع ہیں جو جن کا انضمام ہو جائے گا کے پی کے اندر، وہاں پہ ابھی تک ویسی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی جیسی ہونی چاہیے تھی. وہاں کے طلبہ و طالبات کے پی اور باقی علاقوں کی جو بڑی جامعات اور انجینئرنگ اور میڈیکل کالجز ہیں، ان میں انہیں داخلہ نہیں مل رہا. جب ان کا آئی ڈی میں یہ لکھا ہوا تھا کہ فلاں سے، تو آپ نے بظاہراً پولیٹیکلی تو مرجر کر دیا، لیکن وہاں ہاسپٹل، سکولز، کالجز، امپلائمنٹ، کاروبار، یہ وہ تمام تر چیزیں جو وہاں پہ نہیں ہے. اب ان کی عوام جو ہے وہ احساس محرومی کا شکار ہے. تو اول تو وزیر اعظم نے یہ کیا کہ ان کا جو کوٹے کے اوپر جو داخلے تھے وہ فوری طور پہ بحال کر دیا. مولانا فضل الرحمان کی وہاں بڑی پریزنس ہے، علاقہ مذہبی ہے، مذہبی جماعتوں کی بڑی سٹرونگ پریزنس ہے. تو اب آگے جا کے مزید بھی مطالبات وہ ان کے مانیں گے. اس کے بغیر آپ نے بالکل صحیح کہا، اگر یہ ان کے ساتھ کیے گئے وعدوں پر عمل نہیں کریں گے، انہیں وہ برات پریویلیجز نہیں دیں گے، تو وہاں عوام میں بے چینی اور اشتعال انگیزی بڑھے گی. اور علی صرف ایک جملہ کہ انضمام کے بعد جو بلینز دینے تھے وہ کیوں نہیں دیے؟ گنڈا پور صاحب جب نئے وزیر اعلیٰ بنے تھے وہ یہی کہتے تھے کہ وہ پیسے نہیں، وہ پیسے اس ترقی کے لیے تھے. وہ کہاں ہیں؟ وہ کسی کو نہیں پتا کہاں استعمال ہو رہے ہیں. وہ وفاق اور صوبہ آپس میں ہی جو ہے وہ لڑے ہیں کہ ہم نے اتنے دیے ہیں صوبے کو، اور صوبہ کہتا ہے کہ اتنے نہیں دیے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اتنے لگائے ہیں، وفاق کہتا ہے کہ وہ کہیں اور لگ گئے ہیں. بہرحال یہ ان کی لڑائی چل رہی ہے. ابھی تک فاٹا کو شاید بہرحال وہ نہیں پہنچ سکے. یہ مجھے بتائیے کہ کیا یہ حل ہے آپ کی نظر میں اب اس کی بحالی کی دوبارہ بات ہو رہی ہے؟ چونکہ اس سے پہلے یہ کہا جا رہا تھا امن و امان ہوگا انضمام کی صورت میں، اب ہم سن رہے ہیں کہ امن و امان ہوگا ریورس ہوگا. تو یہ کیا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دا ریورسل اینڈ نان ریورسل. مجھے لگتا ہے کہ یہ صرف ہمارے ریاست کی سیریسنیس اور وہاں کے جو سیاستدان ہیں ان کی سیریسنیس پہ ڈپینڈ کرتا ہے. جیسے متین صاحب نے کہا، آپ وہاں کے لوگوں کو ریلیونٹ محسوس تو کروائیں. ان کو نہیں پتہ ہوتا مذاکرات ہو رہے ہیں جی، پتہ چلتا ہے جی وہ بچے بھی لے آئے، بیویاں بھی لے آئے، اسلحہ بھی لے آئے، مذاکرات شروع ہوئے جو جنگ فیض کے دور میں ہوا. بعد میں پھر اس وقت کے پریزیڈنٹ کہتے ہیں کہ انٹرویو میں جی مجھے بھی آج ہی پتہ چلا ہے کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ جب تک آپ لوکلز کو کانفیڈنس میں نہیں لیں گے، کیونکہ وہاں پہ کلچر ہے، درجنوں سینکڑوں کتابیں لکھی گئی ہیں ٹرائبل کلچر کے اوپر. علی، آپ رینڈملی ایسے علاقوں میں جا کے اپنی ریٹ نہیں بتا سکتے. وہاں ان کا بڑی ایموشنالٹی ہے، وہ چیزوں کو دوسری پرسیپشن سے دیکھتے ہیں. ان کے لیول پہ بات آ کے ان کو کنونس کر کے آپ کچھ بھی کریں گے، ایک دفعہ ٹرائبل لوگوں کو کانفیڈنس ملے، اس کے بعد وہ آپ کے لیے جان بھی دے دیں گے. دس از ہاؤ دے آپریٹ. ان کی سائیکی سمجھنا بہت ضروری ہے. ہم لوگ چڑھائی کر دیتے ہیں، اس طرح چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی. بڑی اہم بات بطول نے کی ہے. تو خان صاحب، ایک طرف لوکلز احتجاج کرتے ہیں اور آپریشن بھی ہم کر رہے ہیں دہشت گردوں کے خلاف، اس میں چاہے جو ہے وہ ٹی ٹی پی ہے یا داعش کے لوگ ہیں، تو کیسے یہ ممکن ہو پائے گا دونوں پہلوؤں کو لے کے چلنا؟ لیکن عوام وہاں پر ایک سوچ ہے، اور سوچ یہ ہے کہ جتنے بھی آپریشن ہوئے ہیں ماضی میں یا اب کبھی کبھی کارروائی ہو جاتی ہے تو اس میں عام لوگ متاثر ہوتے ہیں. یہ وہاں پر ہے، اور اس کی زیادہ گلا ظاہر فورسز سے ہے. تو یہ والی جو ہے نا، وہ یہ کہتے ہیں، مان لیتے ہیں وہ بات. جس طرح ہم نے سرا والی شروع کی تھی واقعے والی، شمالی وزیرستان کے میر علی میں ڈرون میں 4 بچے مارے گئے. وہاں احتجاج جو 1 ہفتے احتجاج، بعد میں وہ مل گئے، بیٹھ گئے. بچہ تو جب شہید ہوتا ہے وہ واپس تو نہیں آتا نا. تو اب مسئلہ اب یہ ہے کہ ان چیزوں کو وہ کرنا پڑے گا کہ آپ کے لیے مزید وہ سلسلہ نہ ہو. یہ جو پاسون ہوتے ہیں، یہ جو اپرائزنگ کو ایک لحاظ سے مانا وہی ہے، لیکن لوگوں کا احتجاج، یہ دونوں کے لیے میسج ہے کہ ہم اپنے علاقے دہشت گردوں کے لیے بھی اور ریاستی اداروں کے لیے آپ جو بھی دے دیں، لیکن ہم نہ ان کو مانتے ہیں، اور آپ بھی بالکل وہ بڑی آپریشن نہ کریں جس طرح ہم نے گھروں سے نہیں نکلنا. مریں گے تو بس، اگر آپ نے مارنا ہے تو ادھر ماریں گے یا جو بھی ہے بھوک سے مرنے، لیکن ہم کیمپوں میں دوبارہ نہیں جائیں گے.
IDPs नहीं बनेंगे। IDP दोबारा नहीं मतीन बनेंगे। साहब, तो ये ऑपरेशन तो चल रहा है, और जिस तरीके से खान साहब कह रहे हैं कि जो लोकल्स हैं वो बड़े वाजे हैं कि हम दोबारा IDPs नहीं बनेंगे और ना ही हम दहशतगर्दों को कबूल करेंगे। बिल्कुल ये इसीलिए तो ये कहते हैं खुफिया मालूमात की बुनियाद पर ऑपरेशन, आप इसी तरह इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस करते रहें। दूसरी चीज़ें इन्होंने बहुत वैलिड नुक्ता बताया कि आप आवाम को ऑन बोर्ड रखें, और अगर किसी किस्म का इशू आवाम के साथ है, आवाम देखिए कबायली जितने इलाके उन सब की आवाम पीसफुल है। हम मिलिट्री के टॉप के जनरल्स के साथ वहाँ पे गए, आवाम गनों के साथ उनके साथ खड़ी रही है, बड़े बड़े फौजी अफसरान के साथ, कोई पब्लिक से कोई खतरा नहीं है। ये वो दहशतगर्द हैं, ये वो मिलिटेंट्स हैं जो पाक अफगान सरहद से को क्रॉस करके उधर से आते हैं और लोकल अवाम को खौफ व हरास में डालते हैं, उनको फोर्स करते हैं कि उनको शेल्टर दिया जाए। अवाम को ये चाहिए कि अगर किसी किस्म का कोई मिलिटेंट है, उनको वो कतन किसी किस्म की स्पेस मत दें, और हमारी मिलिट्री अथॉरिटीज को चाहिए कि अपनी आवाम के ऊपर ट्रस्ट करें, जैसा ताहिर खान साहब ने कहा, उनको ऑन बोर्ड लें, साथ लेके चलें, अवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ केपी की हुकूमत करे। जो बतूल राजपूत ने कहा, जो वादे हैं, जो पहले की फंडिंग भी आई है, उसका भी हिसाब केपी की गवर्नमेंट को देना पड़ेगा कि वो पैसा कहाँ गया। पैसा मिला भी है लेकिन वो पैसा खर्च नहीं हुआ। तो बतूल, अब पहले कहा जा रहा था कि बाढ़ लग जाएगी तो अफगानिस्तान से जो दहशतगर्दों की आमदोरफ्त है वो रुक जाएगी और अमन होगा, बाढ़ लगी। अब तो हमारे अफगानिस्तान से हालात भी निस्बतन बेहतर हैं तालिबान की हुकूमत से। उनके वज़ीर ख़ारजा अमीर मुत्तकी गालिबन अगले हफ्ते इस्लामाबाद आ रहे हैं। अगले हफ्ते खान साहब आ रहे हैं। आपको नहीं बताऊंगा ना, तारीख ना बताइए, मैं हफ्ता पूछ रहा हूँ। फर्स्ट वीक में अगस्त के आ रहे हैं। अगस्त के फर्स्ट वीक में आ रहे हैं, खान साहब बता रहे हैं, अमीर खान मुत्तकी। तो हमारे हालात अफगानिस्तान से कुछ बेहतर हैं, बाढ़ भी है, तो फिर भी जो है वो हम ये सरहद पार की बात जो है वो कर रहे हैं दोबारा कबैली। अली, जब चतराल वाला अटैक हुआ था एक डेढ़ साल पहले, तो उसके एक हफ्ते के बाद मैंने उसी एरिया में जाके काम किया, तो वहाँ पे फिर ये बहुत फ्रीक्वेंटली शिकायत आती है कि बाढ़ टूट भी जाती है। ऐसा नहीं कि वो फेंस बन गया तो वो उसको पार नहीं किया जाता। वो पूरी रात बैठ के कुछ कोनों पे छुप के लोग उसको तोड़ते हैं, हमें वो सारा दिखाया गया, और फिर उसको उसमें से जगह बना के अंदर आ जाते हैं। तो चूंकि वो बहुत बड़ा एरिया है अली, और उसकी जो सिक्योरिटी, इट्स अ बिग टास्क, और वो कर तो रही है पाक फौज 800 किलोमीटर कम बेश जी, और उसमें से हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स का पैच है जो कि अनडन है, बिकॉज इट्स अ ह्यूज प्रोजेक्ट टू बी एग्जीक्यूटेड। तो ये शिकायत तो आती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान ने जो रिसेंटली इंटरिम गवर्नमेंट में स्टैंड लिया, और अनवार काकर साहब ने न्यूयॉर्क के अपने एक इंटरव्यू में ये भी कहा कि बड़े ज़बरदस्त, मुझे वो बीइंग अ जर्नलिस्ट ठीक लगा कि यार अगर आप को पता है कि आ रहे हैं तो बस ठीक है। हम मुझे लगता है हमारा एटीट्यूड वही रहना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत काम किया अफगानिस्तान में, पाकिस्तान अफगानिस्तान के लिए कुछ भी कर ले, बहुत जिम्मेदारी से कह रही हूँ। अगर आपको लगता है कि आप उनके दिलों में उतर जाएंगे तो ये आपकी ना है लिए। Just treat Afghanistan diplomatically. Just take care of your national interest. Just do not do things just on a humanitarian basis, क्योंकि आप अब ये मज़ीद अफोर्ड नहीं कर सकते, हमें अपना भी देखना है। तो एक तो बहुत आपका एक अपफ्रंट डिप्लोमेटिक स्टैंड होना चाहिए अफगानिस्तान के सामने, और दूसरा है कि आप इन लोगों की आमद-ओ-रफ्त रोकें जो मुज़ाकरात के बहाने या गुड और या बैड तालिबान के बहाने अंदर एंटर होते रहते हैं, और उसमें जो वहाँ की इंटेलिजेंस या वहाँ की इंतज़ामिया है वो पार्लियामेंट को कॉन्फिडेंस मिली बगैर ऐसा कोई इकदाम नहीं करना चाहिए जैसे माजी में हुआ। बिल्कुल सही। माजी में जो इकदामात लिए जाते रहे इंतहा पसंदों और दहशतगर्दों के हवाले से, इस किस्म के इकदामात पार्लियामेंट को एतमाद में लिए बगैर नहीं होने चाहिए। हमने बात की कबायली के अजला में जो अमन अमान की सूरत हाल है उसकी, और वादी तीरा में जो वाक़या हुआ हालिया उसको लेते हुए और एक बड़ी खबर भी हमें ताहिर खान साहब ने दी कि अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा अमीर मुत्तकी अगस्त के पहले हफ्ते इस्लामाबाद का दौरा कर रहे हैं। जो है वो अफ़गानिस्तान के हालात जो है उनमें कुछ हालिया अरसों में बेहतरी देखने में आई है। देखते हैं कि ये सूरत हाल जो है हमारे कबायली अज़ला में अमन अमान के हवाले से कितनी मुफीद साबित होती है, और किस हद तक जो है वो अमन अमान जो है वो उन शहरियों को मिल पाता है जो कि दहाइयों से जो है वो बेचैनी और इस दहशतगर्दी के शिकार हैं। दी प्रेस से मुझे ताहिर खान, मतीन हैदर और बतूल राजपूत को इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया।